تو بہرحال ہم لوگوں کی بھی بہت غلطیاں ہیں، بہت کوتاہیاں ہیں، اور پھر ہمیں اپنے بڑوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہم میں سے اللہ نے جن کو مالی گنجائش دی ہے قانونی اعتبار سے تحفظ کرتے ہوئے ان کو بھی نئے نئے اوقاف بنانا چاہیے، نئے نئے ٹرسٹ بنانا چاہیے، ایسی شکلیں بنانا چاہیے جس سے انسانیت کو، ملت کو فائدہ پہنچے اور ہمارے مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب ہمارے لیے جاری رہے۔ بہت سے لوگ ہیں مال کی بہت بڑی مقدار چھوڑ کے چلے جا رہے ہیں دنیا سے، اتنی مقدار ہے کہ ہم میں سے بہت سے عام لوگوں کو تو اس کے فیگر اور اس کی مقدار کا اندازہ بھی نہیں ہے۔ مالدار لوگوں میں بڑی تذکرے ہوتے ہیں کہ صاحب فلاں آدمی 100 کروڑ کا آدمی، فلاں آدمی 500 کروڑ کا آدمی، یہ مالدار لوگوں کی اصطلاحیں ہیں۔ وہ جب بیٹھتے ہیں تو آپس میں بولتے ہیں ارے وہ فلاں شہر کا آدمی، ارے وہ بھائی 100 کروڑ کا آدمی ہے، انہیں کتنے کا ہے، انہیں 500 کروڑ کا آدمی، انہیں 1000 کروڑ کا آدمی ہے انہیں۔ لیکن جب مر جاتا ہے انسان ایک کوڑی بھی اس کی نہیں ہوتی، ایک کوڑی کا بھی نہیں رہتا، سوائے اس کے جو اللہ کے راستے میں خرچ کر کے آگے بھیج دیا، باقی کچھ نہیں ہے اس کا۔ ایک لاوارث فقیر، اس کی نعش فٹ پاتھ پہ پڑی ہوئی ہے، اور ایک 500 کروڑ 1000 کروڑ کا جو آدمی کہلاتا تھا اس کی نعش مردے خانے میں رکھی ہوئی ہے۔ دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، اس عالم سے نکل کے اس عالم میں پہنچ گئے، کوئی فرق نہیں ہے دونوں میں۔ بتاؤ کیا فرق ہے؟ بس عمل ہے اس کے ساتھ اس کا اپنا۔ یہ 100 کروڑ کا آدمی تھا، 1000 کروڑ کا آدمی تھا، اتنے شادی خانے تھے، اتنے بنگلے تھے، اتنی عمارتیں تھیں، اب کیا ہے اس کا اپنا؟ کچھ بھی نہیں ہے، ایک پائی ایک کوڑی بھی اس کی نہیں ہے، ختم۔ تو ہم بھی حسب توفیق، حسب استطاعت خیر کے کاموں میں آگے بڑھیں، اور ہم خود نہیں کر سکتے، ذریعہ بنیں۔ حدیث میں ہے کہ الدال علی الخیر کفاعلہ، جو کسی چیز کا ذریعہ بنے گا وہ بھی کرنے والے کی طرح ہوگا۔